حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تقریباً مختلف مرویات ہیں جو 13 سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، جن میں سے ایک کا مفہوم یہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی رحمت سید کونین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، اس کا ایک مسئلہ سیکھنا یہ عند اللہ اسے کتنا اجر دلاتا ہے؟ فرمایا دوسری طرف اگر کوئی عابد 70 سال عبادت کرے، یہ نیک نیتی کے ساتھ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے والا اجر میں اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف اگر کوئی شخص علماء کی مجلس علم میں بیٹھا، اور بعض احادیث میں اس مجلس علم کو مجلس ذکر قرار دی، اور یہ صحاح کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ رات بھر عابد کی عبادت کرنا ایک طرف ہے، اور مجلس علم کے اندر کسی شخص کا اتنی سی دیر میں کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، اتنی دیر اگر کوئی علماء کی مجلس میں بیٹھا تو شب بھر والے کی عبادت سے اس کا دین سیکھنے کی تڑپ اور دین سیکھنے کی غرض سے علماء کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ فائدہ آتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا نبی علیہ السلام کے فرامین پر ایمان ہے، تو اگر رمضان کی یہ ساری جو ہماری نشستیں ہوں، اور اگر میرے سننے والے بہترین نیتیں کر کر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ عالم کے بول میں، پھر آپ سے یہ دین کی بات، آپ کے ذریعے سے جو دین کی باتیں یہاں پر ہوں گی، تو یقیناً تو آپ نے جو مجھ سے حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اب یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک جو کسان ہے وہ اپنا کھیت اگاتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، اب اس کا مقصود جو ہوتا ہے نا، وہ پانی لگاتا ہے، وہ جناب کھاد وغیرہ دیتا ہے، مقصود وہ فصل ہے، لیکن اس فصل کے ساتھ ساتھ کوئی گھاس پھوس وغیرہ وہ بھی اگ پڑتی ہے۔ اب بڑی خوبصورت مثال ہے، اس واہ 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 واہ، گھاس پھوس کو جب تک کہ وہ کسان اس فصل میں سے الگ نہ کرے تو وہ فصل نہیں رہتی۔ جس وقت بالخصوص اس کو کاٹا جاتا ہے تو بیچ میں وہ جو کئی قسم کی جڑی بوٹیاں، ان کے بھی بیج میں بیج آ جاتے ہیں، پھر وہ پورے جتنی فصل ہے وہ ساری فصل کہتے ہیں جی یہ تو مکس اپ ہوئی ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں۔ بالکل، لہٰذا ساتھ کسان جناب اس گھاس پھوس کو جو ایکسٹرا چیزیں ان کو اٹھا کر صاف کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہماری ذات، ہمارا مال، ہمارا جسم یہ خدا کی مرضی ہے۔ ہمارے جسم پر، ہمارے مال پر، ہماری اپنے آپ پر کوئی ہماری مرضی نہیں ہے، ہم پابند ہیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا کھانا بمرضی خدا ہو، ہمارا پہننا بمرضی خدا و مصطفیٰ ہو، ہمارا بولنا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو۔ اس لیے ہم بولنے میں بھی پابند ہیں، ہم کھانے پینے میں بھی پابند ہیں، ظاہر ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سی بات جائز ہے کون سی بات ناجائز ہے، تو ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے۔ گویا ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے، ہمارا جسم خدا کی مرضی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس جسم کو جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی اصلاح کے لیے، اور اس جسم کو جو ہمیں انسانیت دینے والی، اصل بنانے والی چیز ہے، وہ ہماری روح ہے، اس روح کی غذا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے ہماری تربیت کی ہے۔ تو اب ہم گناہوں سے بچیں، لغویات سے بچیں، فضولیات سے بچیں، ہر اس کام سے بچیں، یعنی اس جڑی بوٹی گند گند کو نکال کر پھینک دیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ ہم فرائض کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، اور ہر اچھے کام اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور اپنے یقین کو اس حد تک لے جائیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس وقت انسان اس کیفیت کے اوپر آ جاتا ہے، کیفیت فکر پر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہاں سے اس کے تزکیے کا آغاز